میں آیت یو پڑھیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تہاڈے دلاں دا اطمینان اللہ دے ذکر دے اندر ہے۔ انسان نو اندھیرے دے اندر گھبراہٹ محسوس ہوندی ہے، تنہائی دے اندر گھبراہٹ محسوس ہوندی ہے، انسان دا دل گھبرا جاندا ہے۔ اللہ فرماندا چاہنا ہے نا کہ ہر اندھیرے تو دل پریشان نہ ہوئے، پھر میرا ذکر کریا کر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بھاوے قبر دا اندھیرا ہوئے، بھاوے دنیا دا اندھیرا ہوئے، بھاوے غم دا اندھیرا ہوئے، جے ذکر کرن دی عادت پائے گی نا تینوں تے کسے اندھیرے تیرا دل پریشان ہون والا کوئی نہیں۔ گرامی قدر حضرات، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تہاڈے دلاں دا اطمینان اللہ دے ذکر دے اندر ہے۔ میں بالکل سادہ جا انداز کر کے تانوں سمجھاواں، تہاڈے دلاں دا اطمینان اللہ دے ذکر دے اندر ہے۔ اساں لوگ سمجھدے ہیں کہ جدو انسان دا دل بالکل پرسکون ہوئے، خوشی ہوئے تے ادوں سکون ہوندا ہے، لیکن یاد رکھا جے سکون اپنا اپنا ہے۔ کسے نو خوشی وچ سکون ملدا ہے تے کسے نو غمی وچ سکون ملدا ہے، کسے نو سکھاں وچ سکون ملدا ہے تے کسے نو دکھاں وچ سکون ملدا ہے، کسے نو سکون وچ سکون ملدا ہے تے کسے نو بے سکونی وچ سکون ملدا ہے۔ سکون اپنا اپنا، کسے نو رات سو کے سکون ملدا ہے تے کسے نو رات جاگ کے سکون ملدا ہے۔ تو گویا کہ سکون اپنا اپنا ہے، لیکن اللہ فرماندا ہے کہ اگر سکون چاہندے ہو تے میرے ذکر دے اندر ہے۔ بڑے او خوش نصیب لوگ نے جنہاں نے اپنے دلاں دا سکون اللہ تے ذکر دے وچوں تلاش کر لیا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد دے اندر ایک بات لکھ دینے، اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی الہ العالمین تینوں لبنا ہوئے تے کتھے لبا؟ آج چونکہ روحانیت کچھ اس طرح دی بن گئی ہے، میرا دل کردہ میں تونوں تصوف والے پینڈے پاواں، اپنا موضوع بھی بیان کر جاواں اور تونوں تھوڑا جا چکر تصوف والو لے کے آواں، تاکہ ساڈے دلاں دی تار خدا وال او دی نسبت دے نال، او دے تعلق دے نال، او دے قرب دے اتنا قریب اسی ہو جائیے کہ سانوں او دی معرفت حقیقی حاصل ہو جاوے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی الہ العالمین تینوں لبنا ہوئے تے کتھے لبی ہے؟ این ابغیکم الہ العالمین تو کتھے ہونا ہے؟ پنجاب بچ کہاں تے یہی جواب سوال ترجمہ بنتا کہ سونیا کتھے ہونا ہے؟ فرمایا ابغی عند المنکسرۃ لقلوبہم، فرمایا موسیٰ جے اگر میں نو لبنا ہے تو میں ٹوٹے دلاں دے وچ وسدا انا عند المنکسرۃ لقلوبہم، میں ٹوٹے دلاں دے وچ وسدا۔ گرامی قدر حضرات، اس بات نو اگر انسان بڑا سمجھداری دے نال سوچے نا تے انسان دا دل کدوں ٹوٹدا ہے؟ جدو انسان تے دکھ آندے ہیں، جدو انسان تے پریشانیاں آندیاں ہیں، جدو انسان دی مرضی دے خلاف کوئی کام ہو جاندا ہے، انسان دا دل ٹوٹ جاندا ہے نا۔ اللہ فرماندا ہے کہ اے جدو دل ٹوٹدا ہے نا، ادو دنیا تے دا بھروسہ جدو اٹھدا ہے ادو اے دے قریب میں ہونا وا۔ میں اور آسان کر دے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا مرید آپ دے کول آیا تے کہ کہن لگا کہ لجپال میں اسا دعا کرنے آنا تے ساڈی دعا جلدی قبول نہیں ہوندی، تسی جدوں ہی ہاتھ چک دو قبول ہی قبول ہے۔ تے لجپال میں کو سمجھ نہیں لگدی تہاڈی کہ تسی مطلب جدوں ہی ہاتھ چک دیو فوراً قبول ہے، اسی دعاواں کر کر تھک جانے ہیں، بڑی لیٹ جا کے قبول ہوندی ہے، ہو جاندی ہے پر بڑی لیٹ ہوندی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تینوں مسئلہ سمجھاواں یا پریکٹیکل کر کے سمجھاواں؟ کہنے لگے حضرت اگر پریکٹیکل کر کے سمجھا دو مسئلہ تو مولوی بھی دس دینا، تو تسی ذرا پریکٹیکل کر کے سمجھا دو گل سوکھی سمجھ آ جاوے گی۔ آپ نے مریداں نو فرمایا نو چوک کے سامنے تالاب وچ سٹو، پانی والا تالاب سی انہوں تیرنا نہیں سی آندا، سٹ دتا وچ ہو سی او دے اندر سٹیا تے نے پہلے ایک دو دفعہ مذاق سمجھیا کہ پیر صاحب ویسے میرے خوش طبی فرما رہے ہیں، پر امام جعفر صادق ورگا امام ہوئے تے پیر ہو گئے، آپ سخت طبیعت دے انسان ہو۔ گرامی قدر حضرات، آپ کافی دیر ویکھدے رہے، او سوچے کہ کدوں کڈن، پر انہوں نہ تیرنا آوے تے نہ ہی انہوں نکلن دا حکم ہوئے۔ دو چار غوطے آئے نا تے انہیں کہا پیر جی ہون کڈ لو۔ آپ نے فرمایا کوئی انہوں کڈے نہ باہر، انہوں میں دساں کہ دعا مکی میں قبول ہوندی ہیں۔
انہیں کافی دیر محنت سماجی کیتی نہیں ہویا، رولا پایا، رون لگ گیا، کہنے لگا لجپال میرے نال اداں دا تو کام نہ کرو، میں تہاڈا مرید ہاں سونیا، نہ کرو اداں۔ آپ نے فرمایا کوئی ادھے ول نہ جاوے، کوئی مرید باہر نہ نکالے۔ جدو انہوں پتہ چلا نا کہ ہن میرا آخری وقت آ گیا ہے، ہن میں مرنا ہے، وہ دا اعتبار اٹھ گیا ساری دنیا کی، اتھو تی کر کے اپنے مرشد تو بھی اعتبار اٹھ گیا۔ وہ جڑا امام علی مقام دا ہوتا ہے، امام زین العابدین دا پتر ہے، آج اس امام تو بھی او دا ایمان ہی اٹھ گیا، کہ نہیں یار میرا کوئی بھی کام نہیں آن والا۔ حالانکہ مرشد دا کام اے ہوندا مرید دا ہاتھ پھڑ کے خدا دے ہتھاں چ دینا، وہ گل یہ سمجھانا چاہ رہے سن۔ گرامی قدر حضرات میرے ول توجہ رکھیا جی، میں بڑی تھوڑی جی گہرائی وال جان کی کوشش کر رہے ہیں، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں میرا، پر شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی نہ انہوں نکالے، جدو دا سارے تے یقین ٹوٹ گیا، دنیا تو یقین اٹھ گیا، تے انہوں کچھ بھی نظر نہ آیا، پھر او نظر آیا، رو کے کہنے لگا سارے انہوں آوازاں مار کے ویکھ لئیاں، کسے نے گال سنے، سنیا تو سندہ بھی ہے تو مدد بھی کر لینا ہے۔ جے تو ابراہیم نو آگ دے ویچوں بچا سکنا ہے، یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ بچا سکنا ہے، سونے میں نو اتنے نہیں بچا سکتا۔ وہ دا توکل آپ کامل کرنا چاہتے سن، جدو دا کامل توکل ہویا نا، اور ڈائریکٹ رب دینا رابطہ پیر نے فرمایا اپنے مرید دا، انہیں کہے ربا تو ہی بچا سکنا ہے۔ اچانک جدو انہیں اے آواز لگائی، انہیں صدا لگائی، روندے روندے، امام جعفر صادق فرمان لگے مریدوں انہوں کڈو باہر نکالو، باہر نکالیا تے ان قریب بلایا تے کہنے لگا کہ دس کی محسوس کیتے، انہیں کہا کہ حضرت میں پہلے سارے آوازاں مارین کسے نہیں گال سنے، پھر سارے تو جدو یقین اٹھ گیا، میرا اعتبار ختم ہو گیا، میرا دل ہی ٹوٹ گیا، میں کہ نہیں یہ دنیا دار نہیں، انہیں کسے دے کام نہیں آنا۔ پھر میرا توکل رب دی طرف اٹھیا، اتنا بلند ہویا کہ میں اپنے رب تو علاوہ میں اور کسی نے کوئی نہیں ویکھ رہا، نہ ہی او دے تو علاوہ میں کوئی نظر آ رہا۔ جدو میں ڈائریکٹ او دے وال رابطہ کیتا نا، میرے دل دے اندر ایک نور جا پھٹیا، میرے دل دے اندر انج محسوس ہویا کہ او میرے دل دے اندر جلوہ گار ہے، تو میں ان عرض کیتی الہ العالمین تو ہی بچا سکتا ہے۔ جدو اس سٹیج تے آکے میں اپنے مالک نو پکاریا تے فوراں تسی حکم دے دیتا کہ ان بار کڈو، میں باہر آ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس منزل توکل دی منزل تے تو پہنچ کے ہوتے کھا کھا کے، جس توکل دی منزل تے تو پہنچ کے اس وقت خدا نو پکاریا سی نا، جعفر صادق ہر وقت اسے منزل تے رہندا، امام جعفر صادق ہر وقت اس کے منزل تے رہندے۔ اسی کدی کسی دنیا داراں کول منگے ہی نہیں، اسی کسی دے اگے ہاتھ نہیں چکے، اسی کسی کولوں نہیں پکاریا، کدی کسی کول منگے نہیں، اسی اسی وجہ تو ساری زندگی ونڈن والے بڑھے ہیں، اسی کدی منگن والے نہیں رہے، کیونکہ سانو ہر وقت ساڈا توکل دا او آخری مرحلہ جڑا سی نا، ہر وقت اسی اس منزل تے رہندے۔ گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم دی حدیث پاک ہے، حضور ارشاد فرماندے نے کہ جدو انسان تے مشکلات آندیاں نے نا، او دا دل ٹوٹدا ہے۔ توجہ میرے ور رکھیا جی، میں ایک دو باتاں صرف عرض کرنی ہیں نا، تاکہ ساڈے تھوڑا جا دلاں دا زنگ بھی اتر جائے۔ ساڈے تے مصیبتاں بہت زیادہ آندیاں نے، آزمائشاں بہت زیادہ آندیاں نے، یاد رکھیا جی اسی مسلمان ہیں، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، زندہ باد۔ بسم اللہ الحمدللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہم صل تو سیادی بسم اللہ آجائیں آجائیں بسم اللہ آجو ہاں جی مل گئی۔
ماشاءاللہ میرے معزز تشریف لے کے اللہ کریم انہاں دا آنا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے. ماشاءاللہ خطاب تے فرمان گے میں صرف تانوں اس بوئے تک چھوڑ کے واپس آ جانا ہے. گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو انسان دے مقدر دے اندر کوئی مرتبہ تے مقام لکھ دیتا جاندا ہے نا، اگر اس مقام تک عمل نال نہ پہنچ سکے پھر اللہ اودے تے آزمائشاں پیدا فرماندا ہے. میں آسان کر دماغ اسی مسلم ہاں، ایزا مسلم ہون دی حیثیت نہ ساڈا ایمان ہے کہ اسی جنتی ہیں، ساڈا ایمان ہے اسی جنت سے جانا ہے، لیکن ساڈے اندر وہ عمل نہیں ہے، ساڈے اندر وہ عمل نہیں ہے. اے جڑی حضور دی امت تے جڑے آزمائشاں مصیبتاں تکلیفاں پریشانیاں آندیاں نے نا، حضور دی او حدیث نو سامنے رکھو. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی دے مقدر چ کوئی مقام لکھ دیتا گیا تو اڈے مقدراں دے اندر جنت لکھ دیتی گئی ہے، لیکن ساڈے چو عمل نہیں کہ اسی اس جنت دے قابل بن جائیے. رب آزمائشاں بھیجے گا، مصیبتاں آن گیاں ساڈی زندگی دے اندر، پریشانیاں آن گیاں، قدم قدم تے یہ شہادت ہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتھے قدم قدم تے سانو آزمائشاں دا سامنا کرنا پوے گا. کیوں؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا میرے امتی نو اگر کنڈا وچ چبدا رب او دا درجہ بلند کر دیندا ہے، کیونکہ مقدر چ او لکھیا گیا کہ اس مقام اینو قیامت جنت دے اندر اے مقام دتا جانا ہے، لیکن او دے اعمال کہندے نے کہ تو جہنم دا حقدار ہے. اللہ رب العزت حضور دے اس امتی تے آزمائشاں اس طرح دی پیدا فرمائے گا کہ او آزمائشاں پار کرے گا. او جیڑی منزل عمل دے نال اعمال دے نال انہیں پار کرنی سی او آزمائشاں نال پار کر کے جنت دا حقدار بن جائے گا. گرامی قدر حضرات، اس طرح دے بہت سارے واقعات نے، بہت سارے واقعات نے. میں ایک ایک کر کے عرض کراں تے وقت میں بہت درکار ہے. حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تصوف دا بڑا ایک چیدہ جا نقطہ میں تواڈی بارگاہ دے اندر ایک واقعہ دی صورت عرض کرن لگیا. حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے معزز صحابیاں وچوں صحابی رسول نے. غزوہ تبوک واسطے جانا ہے اور او سفر بھی کافی ہے، انہوں جیشر اسرت بھی کیا جانا، تنگی والا لشکر. اس وقت اتنا مال و اسباب بھی نہیں سی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی نال حکم دیتا سارے صحابہ نو کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں کسی عذر دی بنا تے ویسے ہی رہ گیا پیچھے. میں سوچا سی کہ کل میں نکلاں گا تو میں بھی قافلے دے نال رل جاواں گا. آپ دے نال ایک اور بھی صحابی رسول نے، حضرت ہلال انہاں دا نام ہے، ایک اور صحابی رسول نے. 3 صحابہ ایسے سن جڑے نہیں جا سکے اس وجہ تو کہ انہوں نے سوچے سی قافلہ آج جا رہے تھے کل نو اسی جا کے پھر پیچھے رل جاواں جے، کیونکہ بہت لمبا سفر سی. اس وقت عیسائیاں صلیبیاں دے نال جنگ سی، مسلماناں دی بہت بڑی جنگ سی تے سفر بھی بہت دور دا سی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و اسباب بھی اتنا خاص نہیں سی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی نال حکم ارشاد فرما دیتا کہ اتھے تک پہنچنا ہے. یاد رکھیا جے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی اللہ رب العزت نے سارے دے نال وعدہ حسنہ کر لے. ہر صحابی دا مقام او دے مقدر دے اندر لکھ دیتا گیا، انہوں نے پہنچنا ہے. ایسا ایک صحابی رسول نے، لیکن میں صرف انہاں دی مثال دے رہا تاکہ اسی اپنی سیرت تے انہاں دی سیرت دا رنگ چڑھا لیے اور سانو اس بات دی وضاحت ہو جائے کہ جیڑا مقام انسان عمل نال حاصل نہ کر سکے رب او دے تے آزمائشاں پیدا کردا ہے. اور او جڑی مشکل انسان تے آندی اگر اس مشکل نو صبر دے نال پار کر لیندا ہے تے اللہ رب العزت وہی مقام نو عطا فرما دیندا ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پیچھے رہ گیا. میں کہندا میں کل جاواں گا، صبح جاواں گا، صبح چلا جاواں گا، نہیں جا سکیا. فرماندے نے وقت گزر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے چلے گئے، واپس آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ بھی آ گئے. آپ فرماندے نے کہ میں بڑا پریشان ہو گیا کہ ایک ہی بن گیا. میرے دل چ بڑی ندامت، میں حضور دا سامنا نہیں کر سکیا. آپ فرماندے نے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پھر میں حوصلہ کیتا، میں اپنے آپ کو سمجھایا کوئی بات نہیں، حضور بڑے کریم نے معاف کر دیں گے، چل جا. مسلمانوں توجہ میرے پر رکھیا جو میں بڑا اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں حضور دی بارگاہ چ حاضر ہویا. جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ حاضر ہویا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ میں ادھر ویکھیا تے حضور نے چہرہ ادھر کر لیا. میں ادھر آ کے بیٹھا، حضور نے چہرہ مبارک ادھر پھیر لیا. کعب بن مالک فرماندے نے مینوں انج لگدا جویں حضور مینوں ویکھنا ہی نہیں چاہندے.
فرماندے نے میں رون لگ گیا ہاتھ جوڑ کے عرض کی محبوبہ سونے مینوں پتا تسی بڑے ناراض ہو گیا میرے تو ایک واری میری گل سن لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی جملہ نہیں بیان فرمایا کعب بن مالک فرماندے نے میں جدو سلام لیا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دا جواب دیتا سلام دا جواب دیتا تے سرکار اس طرح مسکرائے جی میں بندہ تنزیہ طور تے نہیں مسکراندا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 جنگ چ کیوں نہیں آیا تنو کی عذر سی عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں جھوٹ بولا میں گل کوئی تعویل بنا لما کوئی میں تواڈے اگوں کوئی مسئلہ پیش کر دیواں کوئی عذر پیش کر دیواں مینوں پتہ سونا جی اگر میں جھوٹ بولیا تے رب نے تانوں دس دینا جے میں اگر سچ بولدا تے تسی ناراض ہوندے مینوں پتہ ہے کہ تسی ناراض تے ہونا ہی ہونا پر سونے تسی کریم ہی ہوندے ہو مینوں پتہ تسی معافی کر دینا گرامی قدر حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ اس وقت میں عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں سی پیسے پیچھے رہ گیا سا کہندا نہیں جا سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اٹھو میرے سامنے نہ آیا جی میری اکھیاں دے سامنے نہ آیا جی تے پوچھو دے کول جندو کوئی جندا محبوب کہہ دے اج تو بعد میری اکھاں دے سامنے نہ آئے اے تو پوچھو دے کول جندا کوئی مرشد کہہ دے اج تو بعد میری اکھاں دے سامنے نہ آئے مسلمانوں صحابہ نو حضور دی جدائی کدی برداشت ذرا ایک لمحے دی بھی نہیں سی قبول حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ چ بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ نہ میرے ملن واسطے آیا کرو وقفہ پا کے آیا کرو بیٹھے ہوندے سن نا صحابہ صفہ وچ سن انہاں دے گھر بار ماہی واسطے چھوڑیا سارا کچھ حضور واسطے چھوڑ کے حضور دے بوے تے بیٹھے تے حضور کی فرما رہے نے روز نہ میرے کول بیٹھیا کرو اے محبوب دے ناز سن حضور نے اتنا فرمایا نا کہ یہ جتنا حدیث دے الفاظ ہیں میں بلا تشبیہ عرض کرنا جی میں ساؤنڈ دا ڈبا پیا نا اتنا کہ دور کوئی پلر سی کوئی مطلب ایک ستون سے وہ دے انج کر کے دیوالو ہو کے تے واپس آئے تے آ کے قدم پھڑ کے رون لگے تے عرض کر دے ماہیا اپنے قدمہ تو دور نہ کریں تیرے بغیر نہیں رہا جانا تیرے بغیر نہیں رہا جانا تینوں ویکھ کے ساڈی صبح ہوندی تینوں ویکھ کے ساڈی شام ہوندی ہے سونیا جے تینوں نہ ویکھیے تے ساڈا زندگی دا کوئی مقصد نہیں مسلمانوں پوچھو حضرت کعب بن مالک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اکھاں دے سامنے میرے سامنے نہ آئے کعب بن مالک فرماندے نے حضور دا ادب سی حضور دا حکم سی میں اٹھیا چپ کر کے واپس چلا گیا لیکن جدو دل بے چین ہوندا تو میں پھر آنا عارفے کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمان آپ نے بڑا سونا جا ادا نقشہ پیش فرمایا کعب بن مالک فرماندے نے میں ہن بس روح محبوب نو ویکھاں کدوں ماہی میرے ول ویکھے کدوں ماہی میرے ول ویکھے تے عارفے کھڑی رحمت اللہ فرماندے نے رستہ دل پر اپنے محل چڑھ کے جس دل دالی پاوے جس
میرا یار جے میں نام